رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبر کی ہمیشہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں کیسا صبر کرنا، اللہ گھر کا آدمی مر جائے تو صبر کرنا، تجارت بند ہو جائے تو صبر کرنا، بیماری لگی تو صبر کرنا، کافر دشمن پیچھے لگے تو صبر کرنا، بارشیں رک گئی تو صبر کرنا، زمین سوکھی ہو جائے تو صبر کرنا، زمین بنجر ہو جائے اناج نہیں اگنا تو صبر کرنا۔ کرنا تو کیسا کرنا، سوال ہے کہ نہیں؟ انسان کرتا ہے کب تک اللہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو صبر کا اتنا بہترین طریقہ ہے، تم صرف زبان کا استعمال کرو، میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیدا ومصلیا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 153 سے 157۔ حضرات، مسلیات کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ مقدس میں تندرست رکھا، بیماری سے دور رکھا، مکمل صحت یاب رکھا، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائے اتنا کم ہے۔ ہمیں اس ماہ مقدس میں بھی اور اس ماہ مقدس کے بعد بھی، پہلے بھی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر کی مدد بہت جلدی کرتا ہے۔ انسان جتنا شکر کرتا ہے اللہ اتنی مدد کرتا ہے، ناشکری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دور بھاگتی ہے۔ ہم 2 سالوں میں دیکھیں کتنی ہی بستیاں اجڑ گئی، کتنے ہی گھر اجڑ گئے، کتنے ہی لوگ ہمارے درمیان تھے وہ مر گئے تو ان کے گھر والوں کو پریشانیاں ہوئی، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو خود کو پریشانیاں ہوئی۔ اب وہ بیماری جا رہی ہے تو نام لینا بھی مناسب نہیں ہے کہ کتنے ہی لوگوں کے تجارت ختم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، رونا دھونا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی میں رمضان عطا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہمیشہ بجا لاتے رہیے، مال کے ذریعے، جسم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر کی بہت جلدی مدد کرتا ہے۔ ہاں، اس بات کا اعتراف ضرور ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ اچھے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ایسے وقت میں انسان شکر کا دامن نہ چھوڑے اور شکر کا جو دوسرا طریقہ ہے صبر، اس کو تھامنے کی کوشش کرے، تب تو سمجھیے اللہ کی مدد ایسے ہی انسان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں جن آیات کا میں نے آپ کے سامنے
ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اے میرے بندوں تم صبر کے دامن کو تھامو، جتنا تم صبر کے دامن کو تھامو گے اتنا میں تم کو تھاموں گا۔ یاد رکھو تم صبر کے دامن کو پکڑو، میں تم کو پکڑوں گا۔ اب خلاصہ ختم ہو گیا، میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ لہذا ہمیں صبر ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ سنیے اللہ خود اعلان کرتا ہے اس بات کا کہ تم صبر کرو، نماز کو قائم کرو، میں تمہارے ہی ساتھ ہوں۔ اگر تم صبر کرتے ہو، نماز کو قائم کرتے ہو تو میں تمہاری ہی ساتھ، یعنی ہمیشہ تمہاری مدد میں لگا رہوں گا۔ ہم اور آپ یہی سوال اکثر کرتے رہتے ہیں، کہاں ہے اللہ کی مدد، کہاں ہے اللہ کی نصرت، کہاں ہے اللہ کی تائید، کہاں ہے اللہ کی گود، کہاں ہے اللہ کا سہارا، کہاں ہے اللہ کا آسرا؟ دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، بیماریاں پیچھے پڑی ہوئی ہیں، قحط سالی کا دور ہے، اور تجارتوں میں برکت نہیں ہے، اور گھروں میں اطمینان اور سکون نہیں ہے۔ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ سوال کرتا ہے، کہاں ہے میرے حکم کی وہ پابندی جو میں نے میرے کلام مقدس میں تمہیں بتایا ہے؟ تم مجھے وہاں پاؤ گے جہاں تم نماز اور صبر کو قائم کرو گے۔ ہم صرف سوال ہی کرتے، اللہ کب آئے گی تیری مدد؟ اللہ کہتا ہے بندو کب کرو گے تم صبر، کب کرو گے تم نماز کی پابندی؟ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے تم نماز قائم کر کے دیکھو، تم صبر کر کے دیکھو، تب دیکھو میری مدد تمہارے ساتھ کیسا ہوتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ ایک صبر بہت بڑا وہ بھی ہے کہ انسان اپنے گھر سے رخصت ہو جائے، ایسا رخصت ہو جائے کہ کبھی دوبارہ وہ اپنے گھر کو نہ آئے، یعنی مر جائے، بیماری میں مر جائے تو بھی شہادت کا درجہ ہے، حادثے میں مر جائے تو بھی شہادت کا درجہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر جائے تو بھی شہادت کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شہید ہو جائے، مر جائے، زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ یہ وہی جانتا ہے جس کے گھر کا فرد کچھ دن پہلے جا چکا ہے، یا ماں گئی، یا باپ گیا، یا بیوی گئی، یا شوہر گیا، یا بچے گئے، یا کوئی قریبی رشتہ دار گیا۔ تو یہ جو صبر ہے یہ بہت بڑا صبر ہے۔ ایمان لانے کے بعد استقامت پر رہتے ہوئے اس صبر کو اگر کوئی تھامتا ہے، یاد رکھیے اللہ کی بہت بڑی مدد آتی ہے۔ اللہ وہی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں ان لوگوں کو تم مردہ نہ کہو، مرے ہوئے نہ کہو، مر گیا نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ بل احیاء، وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تم کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیے اللہ صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر کی تعلیم دیتا ہے، صبر کا حکم دیتا ہے۔ مرنے والوں کے نام پر نوحہ ماتم مت کرو، جانے والے چلے گئے، تم صبر کرو، وہ تمہارا عارضی آسرا تھا، وہ تمہارا ٹیمپرری سہارا تھا، اصلی سہارا اور آسرا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ برزخ میں ان کو روزی دیتا ہے، لیکن تم کو روزی دینے والا وہ نہیں بلکہ حقیقی مالک وہ ہے۔ ان کو مردہ مت کہو، واویلا مت مچاؤ، نوحہ خانی مت کرو، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی میں تھا، نہیں ہے تو بھی میں ہوں، لہذا انہیں مردہ نہ کہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ تکلیفوں کی شکلیں بیان کرتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں ڈر اور خوف کے ذریعے آزمائیں گے، اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، اور تمہارے تجارت میں کمی کر کے
مال میں کمی کر کے، تمہارے جانوں میں کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے، اور تمہارے کھانے پینے کے جو ثمرات ہیں، پھل فروٹ ہیں، اس میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ کلام جس کے اوپر اترتا ہے اسے اللہ حکم دیتا ہے، یعنی میرے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان تمام راستوں میں جو صبر کرتے ہیں انہیں کامیابی کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 3 آیت میں 3 مرتبہ صبر کرنے کا حکم، 3 آیت میں 3 مرتبہ صبر کرنے کی تعلیم۔ کیوں ایسا؟ کس لیے؟ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب بھی بہت بہتر ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے جو نہایت ہی صابر ہیں، شاکر ہیں، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے ہیں۔ آگے کی آیت میں دیکھیے صبر کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ قربان جائیے اسلام پر، کہ قربان جائیے اسلام پر اس لیے کہ اسلام کا راستہ بھی بتایا اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی بتایا، تکلیفوں کا انبار بھی لگا دیا، اس پر صبر کا حکم بھی دے دیا اور صبر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک صبر یہ بھی ہے کہ 10 منٹ سے اگر زیادہ بڑھ جائے تو آپ لوگ پھر بھی خاموشی سے سنتے رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صبر کی ہمیشہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں کیسا صبر کرنا، اللہ گھر کا آدمی مر جائے تو صبر کرنا، تجارت بند ہو جائے تو صبر کرنا، بیماری لگی تو صبر کرنا، کافر دشمن پیچھے لگے تو صبر کرنا، بارشیں رک گئی تو صبر کرنا، زمین سوکھی ہو جائے تو صبر کرنا، زمین بنجر ہو جائے اناج نہیں اگنا تو صبر کرنا۔ کرنا تو کیسا کرنا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ انسان کرتا ہی کب تک؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو صبر کا اتنا بہترین طریقہ ہے، تم صرف زبان کا استعمال کرو، میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چند مصیبتوں کا ذکر کرنے کے بعد الذین اذا اصابتہم مصیبہ، پہلی آیت میں جو فرمایا اللہ نے اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ کون صبر کرنے والے؟ وہ صبر کرنے والے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے خوف کی مصیبت پہنچتی ہے، بھوک کی مصیبت پہنچتی ہے، نقص اموال مالوں کی کمی قحط سالی کی مصیبت پہنچتی ہے، کسی کے مرنے یا مارنے کی مصیبت پہنچتی ہے، یا ثمرات پھل فروٹ اور کھانے کی چیزیں کم ہونے کی مصیبت پہنچتی ہے، ایسے حالت میں جو صبر کرنے والا صبر کرتا ہے اور ایسے وقت میں جو مصیبت آتی ہے تو صرف یہی کہتا ہے کیا؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے اللہ تو جس مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے کر، جو آزمائش لینا چاہے آزما، جس امتحان کا پرچہ ہمیں دینا چاہے دے دے، انشاءاللہ ہم صبر کریں گے، کیونکہ ہم سب تو تیرے ہی ہیں، تو نے ہی پیدا کیا ہے، تو ہی موت و حیات کا مالک ہے، تو جس حال میں بھی رکھ رہا ہے شاید تیری کوئی منشا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور ہے۔ اب رات تھی تو کوئی کسی سورج کی کیا مجال کہ وہ نہ نکلے اور صبح نہ ہو جائے، مطلب ہر تکلیف کے بعد اللہ آسانی ہے۔ اللہ اگر تو نے یہ تکلیف دی ہے تو میں تیرا ہوں، اگر یہ تکلیف ہٹا لے تب بھی میں تیرا ہی ہوں۔ تو اللہ خود فرماتا ہے صبر کرنے والے اپنی زبان کا استعمال کریں۔ کیا کرنا ہے؟ صرف انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے انشاءاللہ میں صرف کہہ رہا ہوں، شاید میری زندگی میں نے وہ بڑی مصیبت محسوس نہ کیا ہو، اللہ بچائے اور ویسے میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، لیکن میں کہہ رہا ہوں میرا ایمان ہے، گرچہ اس ابھی حالت تک نہیں پہنچا لیکن ایمان ضرور ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اگر انسان یہ الفاظ کہتا ہے انا للہ، اللہ ہم سب تیرے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم سب کو ایک دن تیرے پاس لوٹ کر جانا ہے، اتنا کہہ کر دیکھیے ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ انشاءاللہ مصیبت ٹل جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریشانیوں سے بچائے، اور اگر چھوٹی موٹی آ جاتی ہے تو یہ آزمائش اور اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، تو ہمیں اس میں صبر کرنے اور یہ کلمہ بار بار انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس ختم کرتے کرتے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ زور سے کہہ بھی سکتے ہیں میرے ساتھ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.